صحابہ اکرام گرمیوں سردیوں میں دین سیکھتے تھے، نہ اے سی تھا نہ ہیٹر تھا، کچھ نہیں تھا، نہ اے سی تھا نہ ہیٹر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سخت سردی پڑتی تھی، جب صحابہ اکرام جمعہ پڑھنے کے لیے گئے، آپ کے کوئی انوکھے نئے بچے پیدا نہیں ہوئے، رسول کے گھر میں بھی فاطمہ اپنا ننھا حسین لے کر نبی کے پاس جمعہ پڑھنے جاتی تھی۔ حضور نے کہا تم میں سے کوئی مرد عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو، یہ خدا کی لونڈیاں اور بندیاں ہیں، یہ بھی اپنے رب سے باتیں کرنا چاہتی ہیں، میں تم مردوں کو منع کرتا ہوں کہ تم نہ منع کرو۔ اور تم کو بتاؤں، اس حدیث کو جب رسول اللہ نے سنایا تو اس کے بعد ایک صحابی رسول نے یہ حدیث سنائی، تو اس وقت جب ان کا دور تھا تو عورتیں خوشبو لگا کر مسجد آنے لگی تھیں اور باریک کپڑوں کا استعمال کرنے لگی، تو صحابی کے بیٹے نے پرفتن دور کو دیکھتے ہوئے کہا ہم تو عورتوں کو ضرور منع کریں گے۔ تو صحابی نے اس کو گندی گالی ماں کی دے کر کہا کہ آج کے بعد تو میرا بے شک پتر ہے، مرنے تک تجھ سے بات نہیں کروں گا، تو نے نبی کے قول کے مقابلے میں اپنی رائے پیش کی، تو نے نبی کے قول کے مقابلے میں اپنی رائے پیش کی۔ نبی کو نہیں پتا تھا زمانہ پرفتن ہو جائے گا، نبی کو نہیں پتا تھا وقت بدل جائے گا، تو نے کیسے وقت میں یہ بات کہی؟ جب میں حدیث سنا رہا ہوں، بعد میں کوئی بات پوچھ لیتے کہ ایسے وقت میں بھی حضور کیا بھیجا جائے؟ حضور کی حدیث جہاں پر آ جائے وہاں پر آپ کا بولنا بنتا نہیں ہے۔ امتی نبی کے سامنے رائے قائم نہیں کر سکتا ہے، چاہے اچھی نیت سے ہی کیوں نہ ہو۔ جس وقت اللہ کے فرمان سنائے جا رہے ہیں اس وقت ایک ہی بات کہنی، آمنا و صدقنا، ہم ایمان لائے اور ہم نے تصدیق کی، اس کے علاوہ تیسری بات آپ کہہ نہیں سکتے۔ آپ نہیں کہہ سکتے گھر میں بڑے کام ہوتے ہیں، اگر آپ نے یہ کہا تو آپ کفر بکیں گے۔ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جی کیا کریں مجبوریاں ہیں، آپ نے کہا تو آپ کفر بکیں گے، آپ نبی کی امت میں سے نہیں ہیں۔ صحابی نے پھر واقعاً اپنے بیٹے سے مرتے دم تک پھر کلام نہیں کیا، مر گئے لیکن اپنے پتر سے بات نہیں پھر کی، کہا نہیں تو نے میرے نبی کی حدیث کو جھٹلایا ہے۔ میں ایسے آدمی کو، حالانکہ اس کی نیت نہیں تھی، لیکن فرمایا نہیں، قول رسول کے مقابلے میں کسی کا قول قبول نہیں، اپنی رائے قبول نہیں، اپنی ذہانتیں قبول نہیں، فطانتیں قبول نہیں، تمہاری شعلہ بیانیاں قبول نہیں، کچھ قبول نہیں۔ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تم پر گفتگو کی جائے، آمنا و صدقنا، صرف سر جھکے ہوئے چاہیے اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ کتنا ہی فلسفی ہو، ادیب ہو، سائنسدان ہو، پڑھا لکھا ہو، عالم دین ہو، مفتی ہو، قاری ہو، مولوی مولانا، کتنا ہی بڑا عہدے کا ہو، صدر ہو، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، چیف آف آرمی سٹاف، چیف جسٹس کیوں نہ ہو، سپریم لیڈر کیوں نہ ہو، وہ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ بول سکتا ہے، نہ کلام کر سکتا ہے، اس کو سر جھکانا پڑے گا، نظر نیچی کر کے بات کرنی پڑے گی۔ پیارے پیغمبر نے کہا یہ لونڈیاں ہیں، یہ اللہ کی کنیزیں ہیں جو اللہ نے تمہارے گھر میں دے دی ہیں، جب یہ مسجدوں میں آنے کا تم سے کہیں تو ان کو لے کر آؤ، ان کو مسجدوں میں لا کر بٹھاؤ۔ تمہارے ہاں تو اعتکاف کا رواج نہیں ہے۔ رسول کے دور میں جب بھی اعتکاف ہوا ساری عورتیں مسجد میں بیٹھتی تھی، اعتکاف گھر میں نہیں بیٹھتی تھی۔ نبی کی بیویاں حالت نفل میں حیض کے دنوں میں بھی مسجدوں میں آ جاتی تھی، وہ کہتی تھی کہ ہم ادھر بیٹھی ہیں ایک سائڈ پر۔ سمجھ گئے؟ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ آپ اپنی عورتوں کا کوئی دین کا اہتمام کیا؟ گھر میں آپ کرتے نہیں، کسی مدرسے انسٹیٹیوٹ میں چھوڑتے نہیں، کسی جگہ پر آپ ان کو لے جاتے نہیں، کنجر خانوں میں لے جاتے ہیں، بنا سوار کر لے کر جاتے ہیں، میک اپ کروا کر لے کر جاتے ہیں، بال بنوا کر لے کر جاتے ہیں، پارلر سے سجا کر لے کر جاتے، جہاں پردوں میں لے کر نہیں آتے، جہاں پردوں میں لے کر نہیں آتے۔ خدا یہ پوچھے گا بچہ تیرے ساتھ جمعے کے روز مسجد آیا تھا یا نہیں؟
خدا یہ نہیں پوچھے گا تمہاری بیویوں نے تمہارے لیے کھانا بنایا تھا، خدا یہ پوچھے گا تیری عورت جو ابو لہب کی بیوی بنتی جا رہی ہے اور تجھ کو اس نے ابو لہب بنا دیا ہے، وہ عورت تیرے ساتھ جمعہ پڑھنے کے لیے آئی تھی یا نہیں آئی تھی؟ خدا یہ نہیں پوچھے گا تیرے جاتے ہوئے اس نے جو روٹی کا اہتمام کیا تھا وہ اس نے جمعہ چھوڑ کر کیا تھا تو اس عورت کو کس طرح سے آپ کہتے ہیں؟ ایک طرف آپ جیسے جاہل لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کو تعلیم دو، اور دوسری طرف جہاں اللہ اور اس کا رسول تعلیم دے رہا ہے وہاں لے کر نہیں آتے ہو۔ کون سی تعلیم دو؟ جو باقی دنوں کے اندر کافروں کی تعلیم ہے وہ دو، جہاں سے تمہاری لڑکیاں بدکار ہو گئی ہیں، ان کے بلیو پرنٹ بن کر بازاروں میں آ گئے ہیں، حیا والی بیٹیاں ننگی ہو گئیں، عفت والی بیٹیاں ننگی ہو گئیں، تمہارے لڑکے ننگے ہو گئے۔ ہاں جی، جنرل مشرف کے دور کے اندر جو اسکینڈل پکڑا گیا تھا نیٹ کیفے کا، آپ کے سامنے ہے، حیا والی بیٹیاں تھیں نا جنہوں نے خودکشیاں کر لیں جا کر کے، تم نے بنائی، تم نے ان کو کیا، کیونکہ جہاں اللہ نے ان کو تعلیم دینے کا اہتمام فرمایا وہاں تو لے کر نہیں آئے گی، روٹی پکانی ہے، مہمان آنے ہیں، گھر کے کام بہت ہیں، اور جہاں پر تمہاری بیویاں اور تمہارے بچوں نے حرام زدگی سیکھ لی تھی وہاں نہ روٹی کا بہانہ چلا نہ کام کا بہانہ چلا، وہاں بھیج دیا، اور 8 گھنٹے تک وہ وہاں رہی بدکاری کے اڈے پر، گویا آپ نے اور میں نے اپنی بچیاں بدکاری کے اڈے پہ خود ہی چھوڑ آئے کہ دن رات ان کے ساتھ کلرک زنا کریں، پروفیسر زنا کریں، آنے والے جب آپ بچیوں کو لینے جاتے ہیں لڑکے تاڑتے ہیں وہاں کھڑے ہو کر کے، وہ اپنی بہنوں کو لینے آئے تو یہ ان کی بہنوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کی بہنوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور لڑکیاں چھپ چھپ کر ایک دوسرے کے بھائیوں اور یاروں کو دیکھتی ہیں، اور آپ انہیں کالج چھوڑتے ہیں، وہاں سے وہ بیگ کے اندر رنگین کپڑے پہن کر لڑکوں کے ساتھ بیٹھ جاتی ہیں، اور کالج بند ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے آتی ہیں، چوکیدار کو 100-200 دیتی، اندر داخل ہو جاتی ہے، اور بعد میں آپ لے کر ان کو چلے جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے میرے ایک ماموں مرحوم نے یہ سارا قصہ آنکھ سے دیکھا تھا، آج سے 20-25-30 سال پہلے۔ وہ کسی ٹھیکے کے سلسلے میں کسی کالج کے سامنے بیٹھے تھے، ٹھیکیدار تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ بابا آیا، اس نے سائیکل پر اپنی لڑکی بٹھائی ہوئی ہے اور وہ اپنی لڑکی کو چھوڑ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک لڑکا آیا اور اس سے موٹر سائیکل پر اس لڑکی وہ لڑکی اندر سے نکلی رنگین کپڑوں میں، اس کے ساتھ بیٹھی اور چلی گئی۔ وہ دیکھتے رہے، پھر کالج ٹائم سے آدھا گھنٹہ پہلے لڑکی آئی، لڑکے نے اس کو اتارا، وہ پھر اپنے کالج میں داخل ہو گئی، اور 1 گھنٹے بعد بابا جی آئے اور پھر اپنی بیٹی کو سائیکل پر بٹھا کر لے گئے۔ عقل مند آدمی اس سے کیا تصور کرے، یہ اس زمانے کی بات بتا رہا ہوں، اس نے آتے ہی کوئی 8ویں میں تھی، کوئی 6ٹھی میں تھی، سب بچیاں اپنی ہٹا لی، غیرت مند تھا نا، بے غیرت نہیں تھا، اچھی ماں کا دودھ پیا ہوا تھا، ساری بیٹیاں ہٹا لی اور سب کے رشتے کر دیے، کوئی 10ویں میں تھی اس کی شادی کر دی، کوئی 9ویں میں تھی اس کی شادی، سب کو کر بھیج دو، اور جا کر کہا سب کو دین پڑھا کر قرآن حفظ کرو، بس چھوڑ دو، یہ ہم نے تعلیم۔ آج وہ بچیاں ان میں سے کوئی نانی بن کر مر گئی ہے، کوئی دادی بن کر جی رہی ہے۔ یہ جس زمانے کی میں بات سنا رہا ہوں، اب تو قیامتیں اور بڑھ گئی ہیں، ادھر بھیجتے ہو بچیوں کو، کیوں نہیں آتی تمہاری بیٹیاں یہاں جمعہ پڑھنے؟ کیا مسئلہ ہے مسجدوں کے اندر؟ کیوں نہیں آتی تمہاری بیویاں؟ ہر جگہ پر جاتی ہیں، ہر 8 دن کے بعد ایک شادی لکھ دو، وہ جائیں گی، جم جوائن کرتی ہیں سمارٹ ہونے کے لیے، روز لڑکیوں کو بھیجتے ہو، صبح جا کر دیکھو دن رات ڈی گراؤنڈ بھرا پڑا ہے، واک کر رہی ہیں، ٹائملی آتی ہیں، لڑکے ان کے ٹائم اٹھاتے ہیں، آپ بھی ڈیلی دیکھتے ہیں کہ یہ میاں بیوی ڈیلی آتے ہیں، ہر کام روزانہ کی بنیاد پر کرتے ہو، کھانے باہر کھلاتے ہو، ہوٹلوں میں لے کر جاتے ہو، گھر میں کرتے تو دین پڑھانے کے لیے کیوں نہیں لاتے؟ تمہارے بیٹے ہر شادیوں پر، بیاہوں پر، مرغوں پر، کام پر ڈیلی جاتے ہیں، یہاں کیوں نہیں آتے؟ نہ مجھے بتائیں
پھر میں غلط الفاظ کے اندر بول کے لوگ کہتے ہیں آپ نہ کہیے ایسا. ہم کس معاشرے میں جی رہے ہیں؟ غفلت کی کہ یہ کون سی دنیا ہم نے آباد کر رکھی ہے. اسکول کالجز کہاں کہاں ڈیلی بنیادوں پر چھوڑنے جاتے اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے کس اسکول میں بچے کو داخل کراؤں. جس بچے کو ابھی پیشاب اور پخانہ صاف کرنا نہیں آتا اور ناک صاف کرنا نہیں آتا، اس کے لیے ڈھونڈتے ہو اسکول اعلیٰ سے اعلیٰ شاندار اس کی فیس دیتے ہو. تم اپنے لیے یہ بہانہ کیوں بناتے ہو کہ مولوی اب ہم کو ملتے نہیں ہیں؟ اگر ڈھونڈو گے تو ملیں گے. یہ کبھی نہیں ہو سکا کہ کسی شہر کو اللہ پاک نے خالی کر دیا ہو خیر سے. یہ نہیں ہو سکا. یہ اللہ پر واجب ہے کہ ہر شہر کے اندر خیر رکھے. تم خیر کو تلاش نہیں کرتے اور اس طرح تلاش نہیں کرتے ہو جس طرح کہ تم لوگ رزق کو تلاش کرتے ہو. ایسے تلاش نہیں کرتے ہو. ہر فرقے کے اندر خیر خدا نے رکھی ہے. بریلوی، شیعہ، دیوبندی، اہل حدیث، حیاتی، مماتی، حتیٰ کہ ناصبیوں کے اندر بھی خدا نے خیر کے مولوی رکھے ہوئے ہیں. پھر تم لوگوں کے پاس خیر کا مولوی کیوں نہیں ملتا تم کو؟ کیونکہ تم شر کے متلاشی ہو، اس لیے تمہیں شر ہی دیا جائے گا. اگر تم خیر کے متلاشی ہو گے تمہیں خیر دیا جائے گا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میں بندے کے ساتھ اس کے حسن ظن کے مطابق چلتا ہوں. اگر بندہ مجھ پہ خوشگمانی رکھے کہ میرا رب مجھے خیر دے گا اور علم دے گا اور نافع علم دے گا اور مجھے ضرور کوئی عالم دین ٹکرا دے گا، تو اللہ اس کو ضرور ٹکرا دے گا. اگر کہتا ہے کہ میرے نصیب میں خیر نہیں، میں کہاں سے ڈھونڈتا پھروں، فرمایا اللہ اس کو دے گا بھی نہیں. یہ جو تمہیں ملتا نہیں ہے، یہ اس کے نہ ملنے کی وجہ تمہاری وہ بدگمانیاں ہیں کہ تم اللہ کو سمجھتے کچھ نہیں ہو. یہ تمہاری بدگمانیاں ہیں. اس لیے دین کو زندہ کرنے کے لیے تم لوگوں کو اتنی محنت کرنی پڑے گی. اپنے بچوں کے لیے بسیں لگی ہوئی ہیں، رکشے لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے وینز لگائی ہوئی ہیں. بھاگ بھاگ کر چھوڑنے جاتے، ابو جی لے آنا، میں نہیں آ رہا. بھائی لے آنا، تم چھوڑ آنا. بھائی ہمسائے کے ساتھ بھیج دو، فلانے کے ساتھ بھیج دو، اس کے ساتھ تم بیگم خود چلی جاؤ. ڈرائیور کو رکھا ہوا کہ میرے بچوں کو لانے کے لیے ڈرائیور ہے. دین کے لیے ڈرائیور نہیں ہے تمہارے پاس. نہیں نہ ہے، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. تم نے خدا کو کے ساتھ غداری کی ہے. غداروں کا علاج صرف ایک ہے کہ ان کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے. ریاستیں اپنے غداروں کو معاف نہیں کرتی ہیں، باغیوں کو، سرکشوں کو. خدا کی زمین پر کھاؤ، خدا کا پیو، خدا کا رہو. خدا کی زمین پر جسم اس کا، وجود اس کا، روح اس کی، جان اس کی، مال اس کا، ہر شے اس کی عطا کی ہوئی. اور اسی کے خلاف اگر بغاوت ہو جائے گی تو بغاوت کو کچلنا اس شہنشاہ موسم کو آتا ہے.